ان یہودیوں کے ان لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشی والے دن عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ عید الاضحیٰ قربانی والی عید ہوتی ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت قربانی والی جو ہے مسلمان اس کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 10 سال مدینہ پاک میں رہے، آپ نے ایک سال بھی قربانی نہیں چھوڑی، ہر سال قربانی کی۔ اللہ نے اگر توفیق دی ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، تو بندے کو قربانی خرچ کرنی چاہیے، خرچ کرنا چاہیے۔ غریب لوگ، مسکین لوگ، محلے کے جن تک گوشت نہیں پہنچتا وہاں تک گوشت پہنچانا چاہیے۔ اور پھر یہ صرف قربانی گوشت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں جس طرح تم جانور کو ذبح کر رہے ہو، اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں اپنی خواہشات کو بھی اس طرح ذبح کرنا ہے، اپنی خواہشات کو بھی ختم کرنا ہے۔ جس طرح تو نے قربانی کی گردن پہ، جانور کی گردن پہ چھری چلائی ہے، تیری جو خواہشات ہیں، یہ تیری تمنائیں ہیں، ان پہ تو نے ان پہ بھی تو نے چھری چلانی ہے۔ اللہ کی محبت کو سامنے رکھنا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کو سامنے رکھنا ہے۔ اور ایمان والا مسلمان جو ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے انسان کو ہاتھ دیے، پاؤں دیے، اس کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ کسی کے ساتھ محبت ہے تو وہ مدینے والی سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، قربانی بھی سنت کے مطابق ادا کریں گے تو اس پر اجر و ثواب ہے۔ اگر سرکار مدینہ کے طریقے سے ہٹ کے آپ قربانی کریں گے تو پھر یہ اسی طرح ہے جس طرح کسی نے پھٹے سے گوشت لے کے کھا لیا، قربانی کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ قربانی کے جانور کی شرائط ہیں، قربانی کے جانور کے اندر کچھ چیزیں ہیں، وہ دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک خطبے میں، ایک تقریر میں، اس طرح آپ نے ہاتھ کھڑا کیا، انگوٹھا بند کیا، ہاتھ کی انگلیاں کھڑی کی، فرمایا اربعون لا تجوز فی الاضاحی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 عیبوں والے جانور قربانی نہیں لگتے۔ جن جانوروں میں 4 عیب ہوں وہ قربانی نہیں لگتے۔ نبی علیہ السلام نے سب سے فرمایا، پہلے فرمایا کہ اندھا جانور، کانا جانور، اس کی آنکھ میں نقص ہے، بشنن، دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نبینا ہے، اس کانا ہے، اس کی آنکھ میں نقص ہے۔ ایک تو ہے نا بالکل معمولی سا، دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا، چل گیا کام، تو ایسا تو معمولی ایپ والا چل جائے گا۔ لیکن اگر دیکھنے سے پتہ چلتا ہے، بندہ دیکھ کے پہچان لیتا ہے، بشین ان کے لفظ ہیں پیارے نبی علیہ السلام کے، آپ نے فرمایا اس کا کانا پن ظاہر ہو تو فرمایا ایسے جانور کی قربانی نہیں لگتی۔ نمبر 3، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لنگڑا جانور، جو لنگڑا ہے اور اس کا لنگڑا پن ظاہر ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ یہ لنگڑا ہے، دیکھنے والا محسوس کرتا ہے کہ یہ 3 ٹانگیں اس کی ٹھیک ہیں، ایک ٹھیک نہیں ہے، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے یہ بھی قربانی نہیں لگتا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا والمریضۃ بشن مرضها، ایسی مرض جس کی، ایسا جانور جس کو کوئی مرض لگی ہوئی ہے اور وہ مرض اس کی واضح ہے، دیکھنے والوں کو پتہ چلتا ہے اس کو کوڑ کی بیماری ہے، اس کو کوئی اور بیماری لگی ہوئی ہے، اس کو کوئی اور مسئلہ ہے، تو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جانور مریض ہے، بیمار ہے، تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا والکثیر التی لا تنقی، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا جانور جو بالکل کمزور ہو اور سوکھا ہوا ہو اور ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو تو لاغر ہو، جو چلنے کے قابل بھی نہ ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی کر دے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح البخاری میں ایک حدیث ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا عید کا، اس میں آپ نے فرمایا جس نے ہمارے ساتھ عید پڑھی ہے اب جا کے قربانیاں کرے گا، اس نے واصابہ، اس نے درست کام کیا ہے اور مسلمانوں کے طریقے کو اس نے اختیار کیا ہے۔ جس نے نماز عید سے پہلے اگر قربانی کی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ ایک صحابی مجمع سے کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں ہیں ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام
मेरी कुर्बानी थी, मेरी सोच थी, एक फिक्र थी कि मैं कुर्बानी का जानवर जल्दी ज़बह करके अहले मोहल्ला में बांट दूं, गरीब लोगों के घरों में मेरी कुर्बानी का गोश्त जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मैंने तो ईद से पहले ही जानवर ज़बह करके लोगों में तकसीम किया है, अब आपके पास ईद पढ़ने के लिए आया हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेरी कुर्बानी नहीं हुई, लैसा मिनन नुसुकी फी शई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्बानी में से तुझे कुछ नहीं मिला। फरमाया फइन्नहा लहम शात, फरमाया वो सिर्फ एक गोश्त था, तूने खा लिया। जिस तरह लोग फट्टे से लेकर गोश्त लेते हैं, वो गोश्त का जायका तुझे जरूर मिल गया है, लेकिन जो कुर्बानी का जो सवाब था वो तुझे नहीं मिला। तो उस सहाबी को नबी अलैहिस्सलाम ने दोबारा कुर्बानी करने का हुक्म दिया। तो मालूम हुआ कि पहले ईद पढ़नी चाहिए, ईद के बाद कुर्बानी करनी चाहिए। कुछ लोग ईद से पहले कुर्बानी कर देते हैं। ये सरकारे मदीना, शान वाले नबी, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हदीस आपके तरीके के खिलाफ है। सही तरीका यह है कि पहले ईद पढ़ें, उसके बाद आके कुर्बानी करें। तो मेरे भाइयों, कुर्बानी जो है उसको ईद के बाद आप उसके पास खड़े हों और दुआ भी करें। अगर कोई खुद बंदर जानवर ज़बह कर सकता है तो उसको चाहिए कि वो खुद ज़बह करे। अगर नहीं कर सकता तो कम से कम जब तकबीर हो रही हो उस वक्त वो उसके पास खड़ा रहे और अल्लाह ताला से दुआ भी करे, या अल्लाह ये मेरी कुर्बानी थी, या अल्लाह एक वक्त था तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी की, अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चला दी है। अल्लाह तूने मुझे इस बात का हुक्म दिया था, मैं इसके लिए तैयार हो गया। अल्लाह मुझे किसी और बात का हुक्म देता, मैं वो भी पूरा कर देता। अल्लाह ये जानवर की कुर्बानी मेरी तरफ से कबूल फरमा। और उस वक्त बंदा जो दुआ करता है, अल्लाहु अकबर, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने भी एक मौके पे दुआ, कुर्बानी के मौके पे दुआ की थी, या अल्लाह ये कुर्बानी मेरी तरफ से कबूल फरमा और उम्मत मोहम्मद के जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं उनकी कुर्बानी, यानी सब के लिए दुआ की कि अल्लाह ताला सब की कुर्बानियां कबूल फरमाए। ये नबी अलैहिस्सलाम की हदीस और सुन्नत से साबित है। नंबर 3, कुर्बानी वाला जो जानवर है उसका दोना होना जरूरी है। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तस्बहु इल्ला मुसिन्नतन इल्ला यासुर अलैकुम फतस्बहु जज़अतन मिनस्सान। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना ज़बह करो मगर 2 दांता जानवर। मुसिन्ना कहते हैं जिसके 2 दांत पहले गिर के दूध वाले नए दांत आ गए हों। फरमाया कि ना ज़बह करो मगर दोना जानवर इल्ला यासुर अलैकुम, मगर जिस पे तंगी हो जाए वो भेड़ का खीरा कर सकता है। क्या मतलब, किसी को मार्केट से दोना जानवर नहीं मिल रहा, कहीं से नहीं मिल रहा, फिर भेड़ का खीरा कर सकते हैं, यानी दोंदे की शर्त उस पे नहीं है। अगर वो ना मिले या दोंदे जानवर का रेट बहुत ज्यादा है, आदमी की पहुंच से बाहर है, खरीद नहीं सकता, तो इस सूरत के अंदर भी भेड़ का खीरा लग सकता है। वरना बकरा और बकरी और इसी तरह गाय, जितने भी कुर्बानी के जानवर हैं उनका दोंदा होना शर्त है। ये दोंदे होने की शर्त प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने लगाई है। ये मंडियों में व्यापारी जाकर झूठ बोलते हैं, ये पक्का खीरा है, ये साल का है, ये घर का है। मेरे भाइयों, किसी के कहने पे अपनी कुर्बानी जाया ना करो। सीधी सी बात है, 2 दांत देखो, बस किसी से कसम लेने की जरूरत नहीं है। अगर 2 दांत है तो उसकी कुर्बानी करो, नहीं है तो उसको छोड़ दो और जानवर थोड़े। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं नहीं चाहता कि खुतबा लंबा करूं, बस मुसलमान को चाहिए कि वो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बढ़ के प्यार किसके साथ करे, अपने नबी के साथ करे, अपने रसूल के साथ करे, अपने नबी के साथ करे। वालिदैन से बढ़ के प्यार, औलाद से बढ़ के प्यार, सारे लोगों से बढ़ के प्यार उसको अपने नबी के साथ हो। जिस दिन हमारा ये अमल हो गया तो मेरे भाइयों, हमारी दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। और मोहब्बत का पता इंसान के अमल से चलता है। कोई बंदा ज़बानी कलामी कहता रहे मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़ी मोहब्बत है, लेकिन वो नबी के काम नहीं करता, नबी की सुन्नत भी नहीं चलता, नबी की हदीस पे नहीं चलता, इसको नबी के साथ मोहब्बत नहीं है। नबी के साथ जिसको मोहब्बत होती है वो चलता उस तरीके से है जिस तरह मुस्तफा चले हैं, वो खाता उस तरीके से है जिस तरह मुस्तफा ने खाया है, वो पीता उस तरीके से है जिस तरह मुस्तफा ने बताया है, वो सोता उस तरीके से है जिस तरह प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने सोए हैं,
وہ قربانی اس طریقے سے کرتا ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو اپنے نبی کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے. یہ مرکز ہے مسجد خدیجۃ الکبریٰ. پیارے نبی علیہ السلام کی بیوی، پہلی بیوی جو سیدہ خدیجہ ہے، اس کے نام پہ اس مسجد کا نام رکھا گیا ہے. انشاءاللہ باقی بعد میں آنے والی جو عیدیں ہیں وہ بھی جو ٹائم ہم بتائیں گے اس ٹائم پہ ہوگی. یہ بالکل غلط طریقہ ہے کہ بندہ ایک ٹائم بتا دے، مسجد میں کھڑے ہو کے اعلان کر دے بھی 7 بجے عید ہوگی، 6 بجے ہوگی، پھر چودھری صاحب کا انتظار ہو رہا ہے، فلاں کا انتظار ہو رہا ہے، جی فلاں نے پیسے نہیں دیے اس کا انتظار ہو. میرے بھائیوں اگر مسجد میں بندہ کھڑا ہو کے جھوٹ بولے گا، مصلی رسول پہ کھڑا ہو کے جھوٹ بولے گا، پھر سچ کہاں سے ملے گا؟ سچ کدھر سے ملے گا؟ میرے بھائیوں مسجدیں اللہ کی ہیں، جہاں پہ جو ٹائم بتاؤ اسی ٹائم پہ کھڑے کر دو. اگر یہ نمونہ آپ نہیں بن سکتے تو پھر باہر کے لوگوں کو آپ کو کیا ہدایت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. جی قربانی کا گوشت غیر مسلم کو آپ دے سکتے ہیں. آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں، قرآن پاک سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج آیت نمبر 36 میں فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ اس سے، وَأَطِعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ، فرمایا کہ قربانی کے گوشت سے تم خود بھی کھاؤ اور جو لوگ وَأَطِعِمُوا الْقَانِيَ ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کرنے والے. قناعت کا مطلب یہ ہے کہ ہے تو مستحق لیکن سفید پوش ہے، وہ مانگنے نہیں جاتا، آپ کے گھر میں نہیں آتا، آپ کو فون پہ نہیں کہتا، آپ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، شرم کے مارے بیٹھا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کہ میرا بھائی یہ کمزور ہو گیا ہے، اس کے پاس اس دفعہ قربانی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں اس کو بھی دو، سفید پوش کو بھی دو، والمعتر، اور جو سوال کرنے والا آیا آپ اس کو بھی دیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کی، مسلمان کی شرط نہیں لگائی. سوال کرنے والا کا اللہ نے فرمایا والمعتر، سوال کرنے والا کوئی بھی ہو، انسان ہو، وہ عید کی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے. آپ کے محلے میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں اگر کوئی غیر مسلم قربانی کا گوشت لینے کے لیے آ جاتا ہے تو اس کو بھی دینا چاہیے. البتہ زکوٰۃ کے لیے حکم ہے کہ زکوٰۃ کا مال جو ہے صرف مسلمانوں پہ خرچ کیا جائے گا، وہ غیر مسلم لوگوں کو نہیں دیا جائے گا. قربانی کے گوشت کے اندر یہ شرط اللہ نے نہیں لگائی. جب اللہ نے نہیں لگائی تو میرے بھائیوں ہمیں بھی فراخ دلی سے کام لینا چاہیے. اگر ایسا معاملہ ہوتا تو میرا اللہ بتا دیتے، اس لیے اللہ نے نہیں بتایا. تو وہ بھی انسان ہیں، آپ ان کو قربانی کا گوشت دیں گے، آپ ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیار پیش آئیں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے عمل سے اللہ ان کو ایمان کی توفیق دے دے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غیر مسلم لوگوں کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا دیتے تھے، پانی پلاتے تھے، ان کا بوجھ اٹھاتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے. نتیجہ کیا تھا؟ جس کے ساتھ آپ اخلاق کے ساتھ پیش آئے ہیں اللہ پاک نے اس کو ایمان کی توفیق دے دی ہے. آج ہم اپنے بھائی